بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق جمہوریت۔ میثاق جمہوریت کیا ہے؟ اس پر بہت سی بحث ہوتی ہے اور اس کی تاریخ اور اس کی تفصیلات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کل دوبارہ سے ہمارے ملک میں میثاق جمہوریت کا نام سنا جا رہا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میثاق جمہوریت کا نام ایک ایسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے منہ سے سنا جا رہا ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ میثاق جمہوریت دراصل ایک معاہدہ ہے جو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ دونوں جماعتوں نے آپس میں کچھ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کر کے فائنلائز کی تھی، طے کی تھی، اور پھر انہیں ایک معاہدے کی صورت میں دستخط کیا تھا۔ یہ بات ہے 14 مئی 2006 کی۔ 2006 میں جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف حکمران تھے اور یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے عطاب کا شکار تھیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اکثر ہمارے ہاں سیاسی عمل چلتا ہے اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی فوجی حکمران آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے نئے قوانین متعارف کرواتا ہے اور اسے لامحالہ قومی اسمبلی، سینٹ اور پارلیمان سے ہی وہاں سے تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور سیاسی رہنما ہی فوجی رہنماؤں کو طریقے بھی بتاتے ہیں اور انہیں تعاون کی یقین دہانیاں بھی کرواتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کی اگر بات کی جائے تو یہ دونوں جماعتیں جب پرویز مشرف کی طرف سے کسی بھی قسم کا گرین سگنل نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھیں تو انہوں نے پاکستان سے باہر برطانیہ میں بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے سے پہلے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان بڑے طویل مذاکرات ہوئے، اور مئی 2006 میں جب یہ معاہدہ طے پایا اس سے قبل وہیں پر برطانیہ میں پیپلز پارٹی کے رہنما جو آج کل سینیٹر بھی ہیں رحمان ملک صاحب، ان کا مرکزی کردار تھا۔ ان کی رہائش گاہ پر بڑی تفصیلی مذاکرات ہوتے رہے اور جو ایک معاہدہ حتمی طور پہ سامنے آیا اس پر 14 مئی 2006 کو دستخط کیے مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے۔ ان دونوں رہنماؤں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور دونوں جماعتوں نے بعض نکات پر اتفاق کیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاہدہ 8 صفحات پر مشتمل تھا جس میں مشرف کی طرف سے متعارف کروائی گئی آئینی ترامیم پر زیادہ نکات تھے کہ جو آئینی ترامیم پرویز مشرف نے متعارف کروائی تھی اور اسمبلی سے پاس کروائی تھی ان کی خاتمے پر اتفاق ہوا تھا۔ جمہوری عمل میں فوجی جو مداخلت ہوتی ہے اس کی روک تھام کے مختلف طریقوں کو بھی اس میں طے کیا گیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہمارے ملک کی قومی سلامتی کونسل ہے اس کی تشکیل اور اس کی سربراہی پر بھی اس میں اتفاق کیا۔ میں آپ کو ڈیٹیل آگے چل کے دیتا ہوں۔ اسی طرح سے احتساب اور انتخابات کے طریقہ کار پر بھی میثاق جمہوریت میں کچھ نکات طے کیے گئے تھے۔ یہ چند ایسے نکات تھے جن پر دونوں جماعتوں نے اتفاق رائے کیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے علاوہ پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم صاحب، رضا ربانی، اعتزاز احسن، سید خورشید شاہ اور راجہ پرویز اشرف شامل تھے اس معاہدے کے دستخط کرنے والوں میں، اور مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد شہباز شریف، اقبال ظفر جھگڑا، چودھری نثار علی خان، احسن اقبال اور سید غوث علی شاہ سندھ سے، یہ شخصیات مسلم لیگ نون کی طرف سے، یہ نمایاں اور نمائندہ شخصیات تھی دونوں جماعتوں کی جنہوں نے میثاق جمہوریت کو طے کیا اور دستخط کیے۔ اب اس کے اہم نکات کی بات کرتے ہیں۔ اہم نکات میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ آئینی ترامیم اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے حوالے سے شرائط میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پرویز مشرف نے پارلیمنٹ کی سیٹوں میں بھی اضافہ کیا تھا، خواتین کا تناسب بھی تبدیل کیا تھا اور پارلیمنٹ کی رکنیت کی شرائط میں بھی تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 2002 سے آنورڈ منظر عام پہ رہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں ان ساری آئینی ترامیم پر نظر ثانی چاہتی تھیں کہ جو رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی تھی انہیں ختم کیا جائے۔ ایک اہم شرط جو تھی وہ اس میثاق جمہوریت کا اہم نقطہ جو تھا وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پابندی کا خاتمہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے طے کر دیا تھا کہ یہاں پر ایک اہم نقطہ جو اس
میثاق جمہوریت کا تھا وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پابندی کا خاتمہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی 2 مرتبہ سے زائد وزیر اعظم نہیں بن سکتا پاکستان میں۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں شخصیات پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف، یہ دونوں ہی اس پابندی کی زد میں آتے تھے۔ تو میثاق جمہوریت میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس شرک کو ختم کیا جائے، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا دروازہ کھولا جائے۔ اور اس میں میثاق جمہوریت میں زیادہ تر نکات فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنے کے متعلق تھے۔ جو حالات کا تقاضا بھی تھا، دونوں سیاسی جماعتیں انہی حالات کا شکار تھیں، تو انہوں نے انہی نکات کو لے کر اس پر اتفاق رائے کیا۔ ایک اہم نکتہ دفاعی بجٹ کو اور اس کی تفصیلات کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے منظور کروانے کا، وہ بھی میثاق جمہوریت میں رکھا گیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، قومی سلامتی کونسل کی تشکیل اور اس کی سربراہی میثاق جمہوریت میں طے کیا گیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سے تشکیل دی جائے گی اور وزیر اعظم اس کی سربراہی کریں گے قومی سلامتی کونسل کی۔ اسی طرح سے کچھ سیاسی معاملات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی اس کے تشکیل اور اس کی تفصیلات پر اتفاق ہوا۔ اور سب سے بڑی بات میثاق جمہوریت میں جو دونوں جماعتوں نے طے کی کہ آئندہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی فوج کی سیاسی مداخلت کی تعاون میں مددگار نہیں بنے گا۔ میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ دونوں جماعتوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ سے دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی نہ تو فوجی حکومت میں شامل ہوگا، نہ فوجی حکومت کی مداخلت میں تعاون کرے گا۔ اور ایک اہم بات اسی میثاق جمہوریت میں جو تھی کہ ایک دوسرے کی سیاسی حکومت ختم کرنے کے لیے فوج سے مدد اور تعاون طلب بھی نہیں کیا جائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے انہی دونوں جماعتوں کی کہ بینظیر بھٹو کی حکومت ہو تو نواز شریف نے، نواز شریف کی حکومت ہو تو بینظیر بھٹو نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اپنے اپنے ادوار کے خلاف مخالفوں کے لیے فوج کی مدد طلب کرتے رہے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ میثاق جمہوریت میں یہ طے کر لیا کہ آئندہ ہم نہ فوج سے تعاون کریں گے سیاسی معاملات میں، حکومتوں کی توڑ جوڑ میں، اور نہ ان سے مدد طلب کریں گے۔ ایک اہم نکتہ میثاق جمہوریت کا یہ بھی تھا کہ نیب جو جنرل پرویز مشرف نے بنایا تھا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اسے ختم کر کے ایک آزادانہ غیر سیاسی ادارہ بنایا جائے گا جو احتساب کرے گا، جو کسی بھی قسم کے پریشر میں نہیں آئے گا۔ یہ میثاق جمہوریت تھا۔ اور اسی میثاق جمہوریت کی ایک شک یہ بھی تھی کہ سینٹ انتخابات اور دیگر جو رائے شماری ہوگی وہ پارلیمنٹ کے اندر اوپن کروائی جائے گی تاکہ ہارس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ختم ہو۔ اب آج کل جو زیادہ تر شور ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سینٹ الیکشن کی آمد ہے، اسی حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ تانا دے رہی ہے تحریک انصاف کہ آپ دونوں نے تو میثاق جمہوریت پاس کیا تھا، سائن کیا تھا، اب آپ دونوں جماعتیں ہی یہ اوپن بیلٹ کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب دونوں جماعتیں چاہتی ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہو، تو اس وقت ہمارے ملک کے سیاسی حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ عام طور پہ سیاسی معاہدوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمولی بات ہے کہ معاہدہ کر کے اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق اسے مولڈ کرنے میں قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ اگر ہم میثاق جمہوریت کی بات کریں تو یہ میثاق جمہوریت اپنے بہت تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ 14 مئی 2006 کو یہ دستخط ہوتا ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک معاملے پر ان بن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جولائی 2007 میں نواز شریف نے اے پی سی بلائی اور اس کا ایجنڈا تھا کہ پرویز مشرف کی وردی کے خلاف استعفے دینے تھے۔ جنرل مشرف کو وردی میں دوبارہ صدر منتخب کرنے کی بات تھی اور ایجنڈا تھا کہ مسلم لیگ نون پارلیمنٹ سے استعفے دینا چاہتی تھی، مشرف کو وردی میں ووٹ نہیں دینا، استعفے دے دیں گے۔ یہ میثاق جمہوریت والی دونوں جماعتیں اس پر اکٹھا ہونے کے لیے اے پی سی بلائی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر اختلاف کیا اور یہ میثاق جمہوریت اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر میاں نواز شریف نے اے پی ڈی ایم کے نام سے ایک اپوزیشن کا نیا اتحاد بنایا جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی۔ 14 مئی 2006 کو دستخط ہونے والا میثاق جمہوریت ایک سال کے بعد جولائی 2007 میں اپنی مدت پوری کر گیا، لیکن آج تک ہماری سیاست پر اس کے اثرات باقی ہیں اور اکثر رہنما موقع کی مناسبت سے میثاق جمہوریت کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اسے سراہتے بھی ہیں۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ میثاق جمہوریت ہو یا موجودہ اپوزیشن کا میثاق پاکستان ہو، اس کے تمام نکات پر عمل کرتے ہوئے ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان میں جمہوری اور سیاسی نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، جماعتوں اور شخصیات کے مفادات سامنے نہ ہوں، پھر یہ معاہدے اپنی اہمیت برقرار رکھ سکیں گے۔